سورہ نساء آیت نمبر 23۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 160، پارے کا آخری پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، یہ بڑی آیت مبارکہ ہے۔ آج ہم اس کے اتنے حصے کا ترجمہ کریں گے جتنے حصے کی ہم نے تفسیر بیان کرنی ہے۔ اس کے ابتدائی حصے کی ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ ما بقیہ آیت کا ترجمہ انشاءاللہ کل اور اس کی تفصیل بھی کل ہی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر مرد اور عورت کا وجود بنایا۔ اسی مرد اور عورت کے وجود سے اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو پھیلایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں 26واں پارہ سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا۔ اور اسی صورت کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ہم نے پھر اسی مرد اور عورت سے بہت سارے مرد اور عورتیں آگے، نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، آگے پھیلایا۔ محترم سامعین کرام، اب چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط، کچھ قانون لاگو کیے ہیں تاکہ یہ اشرف المخلوقات اپنی عزت اور احترام والی اشرف المخلوقات جیسی زندگی گزارے۔ ایسے نہ ہو کہ بے قانونی، لا قانونیت، بے اصولی کی وجہ سے
کہیں وہ جانوروں جیسی زندگی گزارنا نہ شروع کرے۔ اسی سلسلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے، انہی احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا ایک سلسلہ ہے، اور اسی نکاح کے اندر پھر یہ ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس آیت کے اندر اور آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، کون سی عورتیں انسان کے اوپر حلال ہیں، کون سی حرام، جن کی تفصیل اس آیت میں آ رہی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ بعض رشتے ایسے ہیں، بعض عورتیں وہ ہیں جو وقتی طور پر حرام ہے، وقتی طور پر حرام ہے، اور بعض عورتیں وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ تو ایک وہ عورت جو وقتی طور پر حرام یعنی محرمات وقتیہ، جی، اور ایک وہ عورتیں جن کے اندر حرمت ہمیشہ کے لیے، ان کے اندر حرمت ابدیہ ہے۔ ایک کے اندر حرمت وقتیہ ہے، وقتی طور پر رشتہ حرام، اور ایک کے اندر ہے کہ حرمت ابدیہ۔ وقتی طور پر جو رشتے حرام ہیں وہ آگے انشاءاللہ عزیز آگے آیت کے اندر آ رہا ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، تو جب تک وہ عورت اس آدمی کے نکاح میں ہے وہ کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، تا وقت ہے کہ وہ آدمی فوت ہو کر یہ اپنی عدت گزار لے، یا یہ اس کو طلاق دے کر فارغ کر لے اور وہ اپنی عدت گزار لے۔ یہ وقتی طور پر ہے، سمجھ؟ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض رشتے وہ جو حرمت ہیں جن کے اندر ابدیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کی روح سے بتاتے ہیں کہ وہ 3 طرح کے رشتے ہیں، وہ 3 طرح کے رشتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا رشتہ وہ ہے جن کو نسبی حرمت کہا جاتا ہے، نسب کی وجہ سے جن کے اندر حرمت آ جاتی ہے، اور دوسرے کے اندر وہ رشتے آ جاتے ہیں جو رضاعت کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے جہاں حرمت آ جاتی ہے، رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پر وہ رشتے آ جاتے ہیں جن کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، یعنی مصاہرت کی وجہ سے حرمت آ جاتی ہے۔ مصاہرت کا معنی سسرالی رشتہ داریاں، ٹھیک ہے نا، جہاں انسان نکاح کرتا ہے وہاں پر جو ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے، سسرال بنتا ہے انسان کا، اس کی وجہ سے جو حرمت آ جاتی ہے۔ یہ 3 طرح کی حرمتیں ہیں جو حرمت ابدیہ کہلاتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عورتیں بندے کے اوپر کیا ہیں، حرام ہیں یہ رشتے، تو ان کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا گیا۔ تو ان 3 حرمت ابدیہ کے رشتوں میں سے آج کی زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس میں پہلا حصہ کہ وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اسلام ہے جس نے جناب اللہ انسانوں کو جینے کا ایسا سلیقہ، طریقہ اور ایسے اصول اور قوانین دیے ہیں، ورنہ دنیا کے اندر ایسی بھی اقوام ہیں جہاں پر کسی رشتے کی کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے، وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح یا جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جیسے جانوروں کے ہاں کوئی رشتہ ناتا کوئی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر حرمت وغیرہ نہیں ہے، ایسے ان اقوام کے اندر بھی ایسے ہی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ جو موجودہ سعودیہ ہے، اس کے ایک آخر میں ایک طرف ایک علاقہ ہے حجر کا، وہاں پر ایک قوم آباد تھی، مجوسی قوم آباد تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں آیا، پتہ چلا کہ وہاں پر وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ یہ ان کا نکاح چل رہا ہوتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دیا، وہاں پر ایک باقاعدہ آرڈیننس جاری کیا کہ وہاں کا جو موجودہ گورنر تھا اس کو لکھ کر دیا کہ ان کے درمیان میں کیا ہے، جدائی کرو،
کہ ان کے رشتہ داروں کو ان کی جو بہنوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ جو نکاح ہوئے پڑے ان کو ختم کرو۔ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اس قسم کی بے اصولیاں اور یہ ایک طرح سے بدماشیاں سی ہیں، یہ اسلام کے اندر برداشت نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اسلام نے جو لوگ اسلام کے اصولوں کے مطابق رہ رہے ہوتے ہیں، فقہی اعتبار سے ان کو ذمہ کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کو متعین کیا گیا ہے، اور کچھ چیزوں کو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اگر اپنے مذہب کے اوپر رہتے ہوئے عبادت کرنا چاہتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ اپنے مذہب کی وجہ سے اگر شراب ان کے مذہب میں حلال ہے، اسلام ان پر ان کے لیے پینے پلانے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگاتا، لیکن ایسی سرعام اس قسم کی حرمتی اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ وہ صدارتی آرڈیننس جاری کر کے ان کے درمیان میں کیا ہے تفریق کروائی۔ تو اسی سے 10 آیت میں آج جو نسبی رشتہ داری ہیں، جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، ان کو کیا کیا جا رہا، بیان کیا جا رہا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری اوپر تمہاری ماؤں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تمہاری باپ کی جو منکوحہ ہے، چاہے وہ حقیقی ماں ہو چاہے وہ سوتیلی ماں ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کیا ہے، تمہارے اوپر ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے۔ وبناتکم، اسی طریقے تمہارے اوپر تمہاری بیٹیاں کیا ہے، حرام، بیٹیوں کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ اب یہ بیٹی آپ حضرات کو پہلے ہی بتایا ہے، حقیقی ہو، علاتی ہو، اخیافی ہو، کسی قسم کی بھی بیٹی ہو، یعنی کہ اگر وہ جناب اعلیٰ آپ کی کیا کہتے ہیں حقیقی بیٹی ہو، یا کسی اور جیسے آگے چل کر آئے گا کہ آپ نے کسی اور عورت سے نکاح کر لیا اور اس کی دوسری کیا ہے بیٹی موجود تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ یا آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی ہے، تو ایسا نہیں کہ اس عورت کی جو اولاد ہے اس سے تو نہیں کر سکتے، اس عورت کی اولاد کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، جس طرح مرضی بیٹے اس کے ساتھ نہیں نکاح کیا جا سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور اسی طریقے سے تمہاری بہنیں، اب یہ بہنیں بھی عام ہیں، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام ہیں، چاہے حقیقی بہنیں ہوں چاہے علاتی، یعنی کہ تمہارا باپ کیا ہے وہ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ علاتی کہلاتے ہیں، یا اخیافی کہ باپ تھا فوت ہو گیا، والدہ نے دوسرا کہیں نکاح کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے جو اولاد ہے یہ اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں، یہ بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے فرمایا وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں بھی اسی طریقے سے عام ہیں، حقیقی ہوں، علاتی ہوں، اخیافی ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کے سب کیا ہیں، حرام ہیں۔ اسی طریقے سے وخالاتکم، ٹھیک ہے نا، پھوپھیاں گویا کہ باپ کی جو بہنیں آ گئی وہ پھوپھیاں ہو گئی، اسی طرح خالائیں جو ماں کی بہنیں ہوتی ہیں، اب ماں حقیقی ماں ہو اس کی بہنیں ہوں، یا یہ خالائیں جو ہیں وہ حقیقی خالائیں ہوں، علاتی خالائیں ہوں، اخیافی خالائیں ہوں، کسی بھی قسم کی ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری آدمی کے اوپر کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے وبنات الاخی، بھائی کی بیٹیاں جن کو ہم عرف کے اندر بھتیجیاں کہتے ہیں، یہ بھتیجیاں بھی آدمی کے اوپر کیا ہے، حرام ہے۔ اب بھائی حقیقی ہو، علاتی ہو، اخیافی ہو، اس کے اندر عام ہے، تینوں قسم کے بھائی کی بیٹیاں جو ہیں وہ انسان کے اوپر کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں جن کو ہم اپنے عرف کے اندر بھانجیاں کہتے ہیں، کہ یہ بھانجیاں بھی آدمی کے اوپر کیا ہے، حرام ہیں۔ اب یہ بھانجیاں چاہے حقیقی ہوں، علاتی ہوں، اخیافی ہوں، یہ ساری کی ساری کیا ہے، حرام ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کو بیان کیا جو نسب کی وجہ سے کیا ہے، حرام ہے، پھر ماؤں کے اندر اور بیٹیوں کے اندر، اور اس میں یہ بات ذہن نشین رکھا کہ مائیں چاہے وہ اوپر تک کیوں نہ ہو، یعنی دادی ہو پردادی ہو، یہ سب ماؤں کے اندر آتی ہیں، نانی ہو پردانی ہو، یہ سب ماؤں کے اندر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہا نا بیٹیاں حرام ہیں، تو بیٹیوں کے اندر حقیقی بیٹی ہو یا نیچے تک یعنی پوتی ہو، نواسی ہو، یا پوتی کے آگے بیٹی پڑپوتی ہو، یا نواسی کے آگے اولاد ہو، یہ ساری بندے کے اوپر سے نیچے یہ سب کیا ہے، حرام ہے۔ تو محترم سامع، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسب کی وجہ سے جو حرمت تھی ان کو کیا کیا، بیان کیا ہے۔
آگے دوسرے نمبر پر جو رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔